بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ حنفاء للہ حنیف کا معنی بتا چکا ہوں، یکسو ہونے والے اللہ کے لیے، یعنی کونو حنفاء للہ۔ اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کونو مقدر نکالیں ہو جاؤ حنفاء للہ، اور دوسرا یہ ہے کہ فاجتنبو کی ضمیر سے حال بنائیں، بچ جاؤ رجس سے اس حال میں کہ یکسو ہونے والے ہو للہ اللہ کے لیے حنفاء۔ آگے فرمایا غیر مشرکین بھی، یہ غیر مشرکین کیوں فرمایا؟ حالانکہ حنفاء میں شرک کی تردید آ گئی۔ حنیف ہے ہی وہ جو شرک سے بھاگنے والا ہو اور توحید پر پکا ہو، وہی حنیف ہوتا ہے۔ تو اب غیر مشرکین بھی، تو دراصل مکہ والے مشرک یہ کٹر مشرک تھے اور اپنا نام انہوں نے رکھا تھا حنفاء، یہ تھے مشرک اور نام کیا رکھا تھا؟ حنفاء۔ تو اللہ نے فرمایا حنیف مشرک نہیں ہوتا، اور مشرک حنیف نہیں، حنیف مشرک نہیں۔ ہاں حنفاء للہ، آج بھی بعض مشرکوں کے نام حنیف ہیں، حالانکہ کوئی مشرک حنیف، ہاں پنڈی میں بھی ایک مشرک ہے، نام اس کا حنیف ہے۔ ابو جہل بھی اپنا نام کیا رکھتا تھا؟ حنیف۔ ابو جہل قریشی حنیف، اور حنیف قریشی۔ بھائی حنفاء نام حنیف، کام مشرکوں والے۔ دیکھو 5 کا حاشیہ، حنفاء مخلصین لہ الدین منحرفین عن الباطل قصدن الی الحق۔ حنفاء بن جاؤ یعنی مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے واسطے اس کے دین کو، منحرفین عن الباطل باطل سے بھاگنے والے، قصدن الی الحق حق کا قصد کرنے والے، وکانو، اگلی بار ذرا پڑھو، اور تھے وہ نام رکھتے اپنا حنفاء، فنزلت حنفاء للہ غیر مشرکین بھی۔ کیا معنی؟ للہ مسلمین موحدین، یعنی من اشرک لا یکون حنیفا، جس آدمی نے شرک کیا وہ حنیف نہیں۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ موحد کو۔ تو یہ تعریض ہے مشرکین پر کہ ایک طرف کہتے ہو حنفاء اور پھر کرتے شرک ہو، مشرک حنیف نہیں ہوتا، اس لیے غیر مشرکین بھی۔ وَمَن یشرک باللہ، یہ تمثیل ہے توحید اور شرک کی۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو انسان شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ خر ہے آسمان کا۔ فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ گرا ہے آسمان سے، خرّا من السماء، گرا آسمان سے، پس اچک لیں گے، نیچے ساتھ عبارت ملانی ہے، اچک لیں گے راستہ میں، اچک لیں گے اس کو گرتے گرتے، الطیر پرندے، لیکن الطیر کا الف لام آدھے خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص پرندے اور وہ مردار خور پرندے۔ کیا بولتے اس کو؟ گرد ٹپس، مردار کھانے والے پرندوں کو کیا بولتے؟ جس کی صاف بولی ہے وہ بولے۔
ایک آدمی بولے صاحب ٹپوس، یہ آسان ہے، ٹپوس بغیر قرات کے۔ ہاں بھائی، تجھے الطیر سے مراد وہ ہے، خیال کرو ذرا مثال سمجھنی ہے، او تحبیب الریح، اگر پرندوں سے بچ گیا، تحبیب الریح پھینکتی ہے اس کو، پھینکے گی اس کو تیز ہوا، فی مکان صحیح، کسی گہرے کھڈ میں، کسی گہرے مکان میں، گہرے کھڈ میں، زالے کا یہ بات ہو چکی۔ تو اس میں دو طرح تمثیل کی توضیح ہے۔ پہلی یہ کہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، تو السماء یہ توحید کی بلندی ہے، توحید کا عقیدہ یہ کیا ہے، اس میں یہ آسمان کی طرح ہے، یعنی جس کا عقیدہ توحید ہے، یہ رفعت اور شان اور مقام کے لحاظ سے وہ آدمی گویا کہ آسمان پہ ہے، یعنی اس بلندی پر ہے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ بلند ہے کہ توحید خود مرتبے والا عقیدہ ہے، بلند ہے۔ اور جو مشرک ہے وہ ذلیل ہے، جیسے کوئی کھڈ میں گر جائے اور ذلت میں چلا جائے، تو توحید عزت ہے اور شرک ذلت ہے۔ آسان مانا، توحید عزت ہے، بلندی ہے، اور شرک کیا ہے، پستی ہے۔ پہلے بھی گزرا، جس کو اللہ ذلیل کرے اور جس کو اللہ جس کا اکرام کرے۔ تو مکرم کون ہے؟ جس کا اللہ نے اکرام کیا، وہ مواحد ہے، اس لیے کہ توحید رفعت، شان اور بلندی کا نام ہے، اور جو شرک ہے یہ پستی اور کھڈ کا نام ہے، ذلت کا نام ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، یہ ساری ذلت اور پستی کا نام ہے ایک۔ اور دوسرا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس آدمی نے شرک کیا پس گویا کہ وہ گرا آسمان، بلندیوں سے گرا ہے، بلندی سے جیسے کوئی گرتا ہے۔ تو اب دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ اس پر گرج اور گد پڑ جاتی ہیں، یا اسے تیز ہوا کسی کھڈ میں گرا دیتی ہے۔ تو الطیر سے مراد یہ ہے مشرک محلے والے مولوی۔ ہاں بھائی، الطیر سے مراد کون ہے؟ محلے والے مولوی۔ اور تاوی بہری خطیب المشرکین، باہر سے بلایا ہوا مولوی، یہ اری ہے، فی مکان صحیح، یا الطیر سے مراد ریبنڈ والے۔ اور تحوی بہر ری شیوخ ہیں، جو بڑے بڑے مشرک ہیں، شیوخ المشرکین، تو یہ کیا ہے؟ یہ ری کی طرح ہیں۔ تو یا چھوٹے مولویوں کے وہ ہتھے چڑھ جائے گا، اگر ان سے بچ گیا تو پھر خطیبوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، تو وہ اس کو تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم۔ تحویب الریح فی مکان صحیق، سمجھ گئے؟ تو الطیر سے مراد یہ مشرک ملا اور مشرک پیر، یہ گدھوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آپ بھی ذرا خیال کرو، شرک کی طرف گئے تو یہ جو مشرک ملا اور پیر ہیں، یہ عزت، جان، ایمان تینوں کے دشمن ہیں، یہ آپ کو لوچ لیں گے۔ او تحویب الریح، اور ایک معنی یہ کیا گیا، یا ہوا اسے کسی کھڈے میں گرا دے گی، اور وہ کچھ بہتر ہے، کھڈے میں گرا دے گی، تھوڑا سا کم کر لو،
کھڈے میں گرا دے گی، یعنی اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو کر وہ کسی دور کھائی میں دہریا وغیرہ بن جائے گا، یا محلے کے مولوی مشرک پیروں کا وہ کھاٹ بن جائے گا، یا بالکل دہریا اور دین سے چلا جائے گا اور ملحد بن جائے گا۔ ذالک، یہ بات ہو چکی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ تاکید ہے نیازات اللہ کی، اور اوپر حرمات کا لفظ تھا، حرمات اللہ، نیچے ہے شعائر اللہ۔ شعائر پہ مکمل گفتگو میں کر چکا ہوں، اگر کسی کو یاد ہو تو، نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ تو وہاں پوری بات ہو گئی کہ شاعر کے احکام کیا ہیں اور شعیرہ کہتے کس کو ہیں، تو اسی بات کو یاد کر لو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو انسان تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی، شعائر توحید کا شعور دلانے والی چیزیں، توحید کا شعور دلانے والی چیزیں، شعائر اللہ۔ یہ پیچھے بھی شاعر کا لفظ گزرا ہے نا، کسی جگہ پہ بڑا حاشیہ ہے شعائر پہ، ہاں یہاں ہے، یہ نیچے ہے شعائر اللہ۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ قبر پرستی کو شعائر بنا رہی ہیں۔ تو اب ذرا نیچے ایک عبارت ہے کہ استدلال کیا شیعہ نے، استدل شیعہ، اور جو شیعہ جیسے ہیں، شیعہ جیسے کہ کون ہے؟ قبر پرست، بالآیت علی مشروعیت تعظیم قبور الائمہ۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اماموں اور بزرگوں کی قبروں کی تعظیم یہ شاعر اللہ سے ہے۔ آپ کو کچھ بات یاد ہے پہلے جو میں نے کی تھی؟ کس کس کو یاد ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے؟ بس ماشاء اللہ، یہ تو چند لوگوں کو یاد ہے، تو باقی کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بات دوبارہ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ بہت سادے لوگ ہیں، جب وہ بات ہوئی تو سارے باہر تھے، یاد کیوں نہیں؟ اب نہیں ہوتی، اب چلو جو ہوگی اس پر تو پوری مکمل بات ہوئی ہے۔ استدلال کیا شیعہ نے اور قبر پرستوں نے کہ تعظیم قبور ائمہ پر، مختصر بات یہ ہے، اب پوری نہیں ہو سکتی، وقت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کی، اور پہلی دفعہ جب سورہ بقرہ میں یہ لفظ آیا تو اس پہ میں نے پوری مفصل بات کی ہے۔ اب صرف اتنی بات سن لو کہ شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، علامت۔ تو شعائر اللہ کے متعلق دو ضابطے متعین ہیں، ایک ہے کہ ان کا تقرر یہ ہوگا من جانب اللہ، دوسرا شاعر اللہ کے جو احکام ہیں ان کا تقرر بھی ہوگا من جانب اللہ۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی علامتیں مقرر کی ہیں، اور وہ جو علامات توحید ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ، خاص توحید کی علامتیں۔ اب یہ ہم اپنی طرف سے تقرر نہیں کر سکتے شاعر اللہ کا کہ ہم خود بنا دیں اپنی طرف سے، نہیں، شاعر اللہ وہی ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا، اور پھر ان کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ مثلا ان میں مقامات حج ہے یا حجر اسود ہے۔ اب حجر اسود ایک شعیرہ ہے شاعر اللہ سے، اور اس کا احکام شریعت نے متعین کیے کہ یا تقبیل ہے یا بوسہ ہے۔ آپ ایک آدمی
اپنی طرف سے حجر اسود کو سجدہ کرے کہ میں یعظم شعائر اللہ اور سجدہ تعظیم کا کرے، تب بھی وہ آدمی کافر ہے۔ جو حجر اسود کو سجدہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ حجر اسود سے مرادیں مانگنا شروع کر دے تب بھی وہ آدمی کیا ہوگا؟ کافر۔ کیوں؟ کہ یہ تعظیم اللہ نے مقرر نہیں کی اور یہ احکام اللہ نے مقرر نہیں کیے بلکہ دین کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جتنے شاعر اللہ ہیں، اب یہ جو مشرک ہیں وہ اسی سے لیتے ہیں میں یعظم شعائر اللہ۔ آگے وہ کہتے ہیں دیکھو جی جو کعبہ کی طرف اونٹ جانے والا ہے وہ تو ہے شاعر اللہ، کہ حضرت حسین دا گھوڑا کیوں نہیں شاعر اللہ؟ بابے والی چیزیں کیوں نہیں شاعر اللہ؟ اس لیے انہوں نے تھلے بنائے جہاں بابے نے استنجا کیا تھا، اور وہاں تھلا بنا ہوا ہے کہ جہاں بابے نے پیشاب فرمایا تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ اور اسی طرح بابا جی جہاں لیٹے تھے وہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ، اس کو بھی تھلا کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور قبروں کی جتنی پوجا ہے اس پہ بھی مشرکین اس کو پیش کرتے ہیں میں یعظم شعائر اللہ۔ تو اس پر علامہ آلوسی کی بات آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قبروں کی جو پوجا ہے، سور و پکار ہے، تو یہ قبر کو شاعر اللہ نہیں بناتی بلکہ شاعر الشرک بنا دیتی ہے، یہ شرک کی علامتیں بن جاتی ہے، اور شاعر شرک کو مٹانا یہ واجب ہے۔ اس لیے پیغمبر کریم نے اونچی قبروں کو برابر کرنے کا، اب آپ کو یہ بات بھی بھول گئی ہوگی، سورۃ الکعب میں ہوئی ہے اتنی لمبی بات کہ یہ جو قبروں پر بنا ہے، عمارتیں ہیں، مساجد ہیں، سجدے ہیں اور دیے چراغ ہیں، یہ سب پیغمبر نے ان کو ہدم کیا اور ہدم کرنے کا حکم دیا۔ تو ان مزارات اور قبروں کو شاعر اللہ قرار دینا پہلا کفر تو یہ ہے، اور پھر شرک کے اڈوں کو اور کفر اور شرک کی آماج گاہ میدانوں کو شاعر اللہ کہنا، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے۔ مظاہر شرک کو مٹانا یہ واجب ہے۔ تو جتنے مزار غیر اللہ کی پوجا والے ہیں یہ مظاہر الشرک ہیں، یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ شرک کے مظاہر ہیں۔ اور مظاہر اور آثار شرک کو حضرت ابراہیم نے مٹایا، نبی پاک علیہ السلام نے مٹایا، حضرت موسیٰ نے ان کے بچے کو ریزہ ریزہ کر کے راکھ بنا کے اڑا دیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ وہ ہیں جو علامات توحید ہیں، اور دوسرے کیا ہے؟ مظاہر الشرک ہیں، مظاہر الہاد ہیں۔ تو یہ حکم دونوں کا، اللہ کے شاعر کی تعظیم واجب ہے اور مظاہر الشرک کی توہین واجب ہے، اور ان کا ہدم اور ان کو ختم کرنا واجب ہے۔ یہ بات ذرا سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں ذرا اچھی طرح سمجھو۔ شاعر اس پر فرماتے ہیں کہ یہ کیا تعظیم علی مشروعیت تعظیم قبور الائمہ وسائر الصالحین، اور باقی صالحین کی قبریں وہ کیسے؟ بے ایقاد السروج، بے ایقاد السروج علیہ، اس پہ دیے جلانا، چراغ اور دیے۔ پرانے زمانے میں دیے سورج تھے، آج بلب روشنی۔ یہ بتعلیق مصنوعات الذهب والفضہ، اسی طرح جو سونے اور چاندی کی تعلیق ہے، نابو ذالک مما فاقو بہی عبادت الاوثان، کہتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں قبروں پر کہ بتوں کے پجاری پیچھے رہ گئے، بتوں کے پجاریوں سے بھی فاقو، یہ آگے نکل گئے۔ بلا یخفا ما فیہ، اور نہیں مخفی جو اس میں یہ شرک ہے اور جو بدماشی ہے۔
تو یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی یہ تشریح، یہ یاد رکھنا۔ تو بہرحال یہ عبارت بڑی خاص ہے، اور آپ کو پتہ نہیں میڈیا پہ جاؤ تو میں یعظم شاعر اللہ پر جو مشرکین اور روافض کی تقریریں ہیں وہ مظاہر الشرک کو شاعر اللہ قرار دے رہی ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور وہ انسان کے تعظیم کرے اللہ کی توحید کی علامتوں کی۔ کس کی؟ علامات توحید کی۔ اونچا بولا کرو پھر بھول جاتے ہو۔ علامات توحید کی۔ اب وہ علامات توحید میں وہ جانور بھی ہیں جو کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، ہدی کا جانور، قلادے والا جانور، وہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی توحید، نظر للہ، نیازات اللہ کی علامتیں اور اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، منوتیاں، یہ کیا ہے؟ خالص توحید ہے۔ اور غیر اللہ کے نام کی نظریں منتے یہ خالص شرک ہے۔ تو جو جانور کعبہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کہو، علامات توحید ہے، اللہ کی توحید کی علامت ہے۔ اسی لیے اونٹ جا رہا ہے، اونٹ کے کوہان کو زخمی کر کے اس کا جو خون ہے اس کے کوہان پہ اور دونوں طرف لگایا جاتا ہے، جس کو آپ فقہ میں اشعار پڑھتے ہیں۔ اشعار بھی اسی شاعر سے، اشعار مشاعر مشعرات شعور دلانے والے۔ اب وہ جو اونٹ پر خون کا نشان ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ اللہ کے نام کی نظر ہے اور کعبہ کی طرف جا رہی ہے، تو وہی اشعار ہے، وہی علامت توحید ہے۔ اسی طرح کعبہ یہ بھی شاعر اللہ میں ہے، کیونکہ کعبہ کی بنا بھی توحید پہ ہے، یہ مرکز توحید ہے۔ عرفات، منا، مزدلفہ وہ حاجیوں کے مقامات، پوری حج یہ مظہر توحید ہے، اور حج کی پوری عبادت بلکہ ساری عبادات اور خصوصاً حج یہ توحید کا مظہر اتم ہے۔ اس لیے جہاں حاجیوں کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ، توحید کی علامات۔ علماء ربانی جی جو مسئلہ توحید بیان کرنے والے ہیں یہ بھی کون ہے؟ شعائر اللہ کے حکم میں ہے۔ کیوں شاعر اللہ؟ بعض روایات میں بھی موجود ہے۔ کیوں شاعر اللہ؟ کہ یہ بھی توحید کے بیان کرنے والے ہیں، تو گویا توحید کی علامتیں۔ تو بہرحال مساجد یہ بھی شاعر اللہ ہیں، کیونکہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ جو مسجدیں زمین پہ ہیں یہ بھی اللہ کی توحید کی علامتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ باقی تعزیہ، تبوت، قبریں اور مزارات اولیاء کے ہوں یا کوئی بھی ہوں، جہاں پوجا پاٹ، سور و پکار، نظر و نیاز غیر اللہ کی ہوتی ہے، وہ سب کے سب صنم خانہ کے حکم میں ہیں اور وثن کے حکم میں ہیں، اور مظاہر شرک ہیں، وہ مظاہر توحید نہیں۔ امام ابن تیمیہ بیچارے کے پیچھے ایسے علماء پڑ گئے۔ امام نے بات تو زبردست کی تھی لیکن لوگوں نے اس بات کو غلط لے لیا۔ امام ابن تیمیہ نے جو مسئلہ چلایا تھا اور اس پر مصائب بھی بڑے برداشت کیے، امام ابن تیمیہ نے مسئلہ یہ چلایا شد رحال کا، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مقام کو متبرک سمجھ کے اس کی طرف سفر کرنا یہ حرام ہے۔ اصل میں امام کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبروں، مزاروں پہ عرس میلوں کے سفر ہے،
اور وہاں مرادیں مانگنے والے سفر ہیں، ان پہ امام نے رد کیا، لیکن مولوی آگے انہوں نے کہا اچھا نبی پاک کی قبر کی طرف سفر کرنا بھی حرام ہے، اتنا بڑا بے ادب، اتنا بڑا گستاخ، اور اس میں تمہارے دیوبندی بھی آگے حالانکہ امام نے بہت پتے کی بات کی تھی۔ آج بھی اگر کوئی غور کرے تو یہ جتنے روافض ہیں یہ حج پہ کہاں جاتے ہیں؟ نجف اشرف، کربلا، معلّہ، اور یہ سارے وہاں ایران میں ایک بزرگ تھے شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اور ایران میں سب سے زیادہ اہل سنت کی جو تعداد ہے وہ عشاء توحید کی ہے، عشاء توحید کے، اور وہ شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، یا شیخ عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ، یا شیخ القرآن رحمہ اللہ کے، اور وہ جو شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید صاحب رحمہ اللہ تھے ایران میں، ان کی مسجد اتنی بڑی ہے کہ ہزاروں نمازی ہوتی ہیں، اس میں ہزاروں نماز، ایک نماز پہ ہزاروں آدمی ہوتی ہے، تو ایران میں بہت بڑا مرکز تھا۔ تو اس نے جب یہ گھمن شمن پارٹی اٹھی تھی تو چند لڑکے یہاں سے پڑھ کے ایران گئے، اور وہاں پر انہوں نے فساد مچانے کی کوشش کی، تو شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید صاحب یہ مولانا عبد الغنی جاجروی کے شاگرد تھے اور بہت پکے عشاء توحید کے، انہوں نے ان نوجوانوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر ایران کی سرحد کے اندر تم نے حیات ممات سما کوئی بکواس کیا تو تمہیں وہاں تون دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس لیے پھر اس نے مجھے فون کیا کہ آپ وقت دیں اور یہاں آ کر مسائل پڑھائیں ہمارے مرکز میں، تو میں نے کہا میں کیسے آؤں گا، وہاں تو جو ویزے ہیں پہلے فوٹو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا مولوی ہے، تو میں آپ کے پاس کس طرح آؤں گا؟ تو انہوں نے کوشش بڑی کی کہ آپ آئیں، میں نے بھی کی، لیکن یہ جو فوٹو چھوٹو اوپر آ گئے تو وہ ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ ویزے کی ایک صورت انہوں نے بتائی کہ آپ ویزا لگوائیں زیارات کا۔ کس کا؟ زیارات کا۔ تو میں نے کہا شرک کے عنوان پہ ویزا لگوا کے توحید بیان کرنا، عنوان شرک کا دوں اور وہاں مسئلہ توحید کے لیے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے اگر ویزا لگ جائے تو جائیں گے، زیارات کے عنوان سے ویزا ہم نہیں لگواتے۔ تو خیر وہ پھر لگے ہی نہیں۔ بعد میں ادھر آئے تھے ان کے کچھ رشتہ دار، وہ خود تو فوت ہو گئے، تو ادھر ملنے کے لیے آئے، پنج پیر اجتماع میں بھی آئے اور بعد میں ہمارے پاس بھی آئے۔ تو بہرحال وہ ایک بہت بڑا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ زیارات کا آپ نام لے لیں آپ کو فوراً ویزا مل جائے گا۔ ایران کا، نجف اشرف، عراق، یہ سارے ویزے ملیں گے زیارات۔ ویسے ویزا بہت مشکل ہے، مولوی کو نہیں دیتے، اور ہمارے جیسے شریف مولوی کو تو بالکل نہیں دیتے۔ تو وہ زیارات، تو بات کس کی چل رہی تھی؟ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، ان کی جو بات ہے وہ بہت زبردست بات ہے۔ آج کل تو قبروں پہ حج ہو رہا ہے، 7 شریف لال شہباز قلندر، انہوں نے نام ہی اس کا حج رکھا ہے، حج۔ وہاں باقاعدہ اسی طرح انہوں نے ایک گٹر کا پانی ہے، بہت گندا پانی، اس کو آب زمزم کا نام دیا، اور اس میں وہ نہاتی ہیں۔ پورے علاقے کا گند اور گٹر آتے ہیں، اور یہ تو عام میڈیا پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 7 شریف کا حج۔ تو انہوں نے عنوان یہ دیا کہ جہاں غریبوں کا حج ہوتا ہے وہاں باقاعدہ آب زمزم انہوں نے بنایا، اور زمزم بھی کیا ہے؟ پورے گٹروں کا پانی، اور اس میں نہاتے ہیں، اور یہ غریبوں کا حج ہے، اور ان کا خاص لباس بھی ہے، اور پھر ان کے نعرے بھی ہیں، اور سارا کچھ، یعنی جتنا حج کعبۃ اللہ کے مقابل 7 شریف لال شہباز قلندر
اس کا حج کیا جاتا ہے اور وہاں دھمالیں ڈالی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو عرس کے نام پہ اجتماع ہے، یہ بھی ہزاروں کعبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر مزار کو کعبے کا درجہ دے کر پورا سالانہ اس کا عرس اور زیارتیں، اور وہاں پر طواف، نظر نیاز، اور وہی مسلمان جو حج پہ کام کرتے ہیں وہی انہوں نے مزاروں پہ اور زیارات پہ شروع کیا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیح رگ پکڑی تھی، اور صحیح استدلال بھی ان کا صحیح تھا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی قبر، کسی اور زیارت گاہ یا کسی مقام کو متبرک سمجھ کے سامان سفر باندھنا یہ شرک فی الحج ہے اور یہ حرام ہے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا مدینے بھی جاؤ تو نیت کس کی کرو؟ مسجد نبوی کی. اور آپ کی قبر کی زیارت بھی کرو لیکن نیت کس کی کرو گے؟ مسجد نبوی کی نیت کرو گے. مسئلہ گڑبڑ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بے شک یہ تعظیم، یہ تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے. تقوی القلوب وہ دلوں کے تقوی سے.